اور نبی آخری بنا کر بھیجا کیوں؟ سب سے اعلیٰ بنا کر بھیجا. اتنا اعلیٰ بنایا میرے رسول کو کہ پھر اس جیسا بنا نہیں. جیسا میرا رسول ہے ویسا رسول نہیں بن سکتا، کیونکہ میرا رسول آخری نبی بنا کر بھیجا گیا ہے. اب اس کے بعد کوئی ختم الرسول نہیں ہو سکتا، کوئی آخری نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. جو آخری نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ کاذب ہے، جھوٹا ہے، لعنتی ہے. بے شک میرا رسول سب سے آخر میں بھیجا گیا مگر بنایا سب سے اعلیٰ گیا. اور دیکھیے برادران معظم، ہر نبی کو اللہ نے بنایا مگر بنایا کسی کو اپنے علاقے کا نبی، کسی کو اپنی قوم کا نبی، کسی کو شہر کا نبی، کسی کو ملک کا نبی. مگر کیا عظمتیں ہیں میرے رسول کی. میرے رسول کو کسی ملک کا نبی نہیں بنایا ہے، میرے رسول کو کسی شہر کا نبی نہیں بنایا ہے، میرے رسول کو کسی علاقے کا نبی نہیں بنایا ہے، میرے رسول کو کسی ملک کا نبی نہیں بنایا ہے، کسی شہر کا نبی نہیں بنایا ہے. بلکہ جب میرے رسول کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے کہا محمد یاد رکھ، تو علاقے کا نبی نہیں ہے، تو شہر کا نبی نہیں ہے، تو ملک کا نبی نہیں ہے، میں اللہ رب العالمین ہوں، تو مصطفیٰ رحمتاً للعالمین ہے. یہ توجہ فرمائیے گا کہ یعنی اللہ رب العالمین ہے تو مصطفیٰ رحمتاً للعالمین. بھئی عجیب بات ہے، کیسی عظمتیں ہیں میرے رسول کی. اچھا میں جملہ اور دوں. بھئی ہر نبی کو معجزہ دیا، ایک معجزہ دیا. توجہ کیجئے گا، ہر نبی کو ایک معجزہ دیا. کسی نبی کو مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ دے دیا، کسی نبی کو بیماروں کو شفا دینے کا معجزہ دے دیا. کسی نبی نے کیا کیا؟ اپنے عصا کو پھینکا، اژدہا بن گیا. توجہ فرمائیے گا. کسی نبی کو لوہے کو موم بنانے کا معجزہ دے دیا. مگر عظمت ہے میرے رسول کی، میرے رسول کو ایک معجزہ نہیں دیا، میرے رسول نے جو کیا وہ معجزہ بن گیا. تھوڑا بیدار ہو جو ذرا، بولو میرے سامنے کیا کہہ رہا ہوں. میرے رسول نے جو کیا وہ معجزہ بن گیا، جو کیا وہ معجزہ بن گیا. میں بھائی ہر نبی ایک معجزہ کر کے خاموش ہے، مگر آمینہ کا لخت جگر جو کام کرتا ہے وہی معجزہ بن جاتا ہے. کیسے؟ میں دلیل دیتا ہوں. بھئی دلیل دے رہا ہوں، اتنی بڑی دلیل دے رہا ہوں. حضرت سلمان فارسی رسول کا معزز صحابی، عام صحابی نہیں. رسول نے کہا میری اہل بیت سے، عام صحابی نہیں. رسول نے کہا تو سلمان محمدی ہے، عام صحابی نہیں ہے. توجہ برادران معظم، اب کیسا صحابی ہے؟ سلمان ہے میرے رسول کے پاس. میرے رسول کی ذات ہی معجزہ، میرے رسول کا کردار ہی معجزہ، میرے رسول کا چلنا معجزہ، میرے رسول کا اٹھنا معجزہ، میرے رسول کا بیٹھنا معجزہ، میرے رسول کا ہر عمل معجزہ ہے. توجہ برادران معظم، اب آئے سلمان، یا رسول اللہ ہمارے کنویں کا پانی بہت کڑوا ہے، پیا نہیں جاتا. کنویں کا پانی بہت کڑوا ہے، پیا نہیں جاتا. رسول معظم نے فرمایا جاؤ کنویں سے ایک پیالہ پانی بھر کے لاؤ. بھئی معجزہ دیکھنا میرے رسول کا. جاؤ اور کنویں سے ایک پیالہ پانی کا بھر کے لاؤ. حضرت سلیمان گئے، کنویں سے پیالہ پانی کا بھر کے لائے. کائنات کی قیمت کا جملہ دینے لگا ہوں. محمد مصطفیٰ سرکار نے، میرے رسول سرکار نے کیا کیا؟ اس پیالے میں لعاب دہن ڈالا. نہیں میں نے جملہ دے بھی دیا ہے آپ کو، سمجھیے گا بات کو. اپنا تھوک ڈالا. تھوک کی حیثیت کیا ہے؟ ڈاکٹر کہتے ہیں تھوکو مت، جراثیم پھیلتے ہیں. نہیں یار آپ سمجھ ہی نہیں رہے بات کو. ڈاکٹر کہتے ہیں مت تھوکیے، ہسپتالوں میں لکھا مت تھوکو جراثیم پھیلیں گے. بچے کو منہ سے مت چومو، جراثیم پھیلتے ہیں. توجہ بھائی عجیب بات نہیں آمینہ کے لخت جگر کی. اصحاب رسول کے ساتھ، اپنے صحابیوں کے ساتھ کیا کیا؟ اس پانی میں تھوکا، اس پانی اپنا لعاب دہن ڈالا. کسی صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ کیا کر رہے ہیں، نہیں کسی نے نہیں کہا. بلکہ کیا کیا؟ وہ پانی لے کر اس کنویں میں ڈال دیا. رسول کے لعاب والا پانی کیا کیا؟ اس کنویں میں ڈالا. فقط کنویں کے پانی جب نکالا کب؟ رسول کا لعاب والا پانی ڈال کر. تو اب بدلا کیا؟ پانی کی اصلیت بدل گئی. پانی کی طینت بدل گئی، پانی کی جبلت بدل گئی، پانی کی تاثیر بدل گئی. اب جب پانی پیا تو حضرت سلمان کہتے پانی کڑوا نہیں تھا، شہد سے زیادہ میٹھا تھا. ماشاءاللہ. توجہ کیجئے گا. یہ ہے میرا رسول، یہ ہے آمینہ کا لخت جگر، یہ ہے عبداللہ کا نور نظر.
میرے رسول کی ذاتی معجزہ ہے. اور جملہ دوں بھئی لوگوں کو پیاس لگتی ہے تو لوگ چل کے کنویں کے پاس جاتے ہیں نا, مگر آمینہ کا لفظ ذکر یہ تھا کہ جب پیاس لگتی تھی کنواں چل کے میرے رسول کے پاس آتا تھا. ہاں, درخت جھک جھک کے سلام کرتے تھے, بادل میرے رسول پر سایہ کرتے تھے. اور معجزہ بتاؤں رسول کا, رسول میرا جو پتھر اٹھاتا تھا وہ مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی دیتا تھا. ماشاءاللہ, پتھر بھی گواہی دیتا. بھئی عجیب معجزہ. ایک معجزہ اور بتا دوں, بس بات ختم کر دی میں نے. ایک معجزہ اور سنیے. حضرت ابو ایوب انصاری رسول کے صحابی, اور یہ کون سا صحابی ہے رسول کا؟ جب رسول نے ہجرت کی نا مکہ سے مدینہ میں, تو حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر قیام فرمایا رسول. یہ وہ صحابی ہے رسول. حضرت ابو ایوب انصاری آئے رسول کے پاس. توجہ برادران معزز, معجزات رسول بتا رہا ہوں. رسول کے پاس, یا رسول اللہ میں نے آپ کی دعوت کا اہتمام کیا. یا رسول اللہ نماز کی ادائیگی کے بعد آپ میرے گھر تشریف لائیے. توجہ برادران معزز, حضرت ابو ایوب انصاری نے کسے کہا؟ رسول. نماز ختم ہوئی, اب میں معجزات بتا رہا ہوں. نماز ختم ہوئی, رسول معظم نے نا اپنے تمام صحابیوں سے کہا آؤ چلو ایوب کے گھر دعوت ہے. سبحان اللہ, توجہ نہیں کر رہے آپ, بات سمجھیے سبحان گا. اللہ. بے شک, سبحان اللہ. آؤ چلو. حضرت ابو ایوب انصاری پریشان ہو گئے. بھئی میں نے کھانا پکایا ہے رسول معظم کے لیے. میرے اشارے کو سمجھیں ذرا. میں نے کھانا پکایا رسول معظم کے لیے. رسول اپنے اصحابیوں کو دعوت دے رہے ہیں, فقط مسجد میں موجود اصحاب پیغمبر کو دعوت نہیں. راستے میں جاتے جاتے رسول معظم نے کہا آؤ ایوب کے گھر کھانا ہے. سبحان اللہ. آؤ ایوب کے گھر کھانا ہے, سب کھانا کھانے آؤ. توجہ برادر, آؤ ایوب کے گھر کھانا ہے. ایوب جلدی سے گھر گیا, جا کے اپنی زوجہ سے کہتا ہے بھئی کمال ہے, میں نے رسول معظم سے کہا دعوت ہے. رسول نے سب صحابیوں کو لے کر آ رہے کھانے کی دعوت کھانے. توجہ کیجئے گا, رسول معظم سارے آ رہے. بیوی نے کہا توجہ کرو, تو نے تو نہیں کہا نا. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. توجہ کیجئے گا, تو نے تو نہیں نا کہا تو ہے رسول نے, تو پھر رسول جانے اور کھانا جانے. آنے دے سب کو. سب آ گئے. کہتے 1000 کے قریب اصحاب پیغمبر جمع ہو گئے ابو ایوب کے گھر میں. پہلے تو گھر میں 1000 لوگوں کو بٹھانے کی گنجائش نہیں ہوتی. پہلا معجزہ تو یہ ہے کہ میرے رسول کی وجہ سے وہ گھر بڑھ گیا جس میں اتنے لوگ سما گئے. اب جب دیکھا نا ابو ایوب کو پریشان دیکھا میرا رسول نے. میرا رسول تو جانتا ہے نا سب کچھ جانتا ہے نا. وہ جانتا ہے غیب میں کیا ہو رہا ہے, وہ جانتا ہے کون پریشان ہے کون خوش ہے. میرا رسول اب رسول کو پتہ لگ گیا ابو ایوب انصاری پریشان ہے. میرے رسول نے کہا ایوب اپنی زوجہ سے وہ کھانا لے کر آؤ. وہ چھوٹی سی ہانڈی جس میں کھانا پکایا وہ لے کے آؤ. معجزہ دیکھنا میرے رسول کا. ایوب گیا, وہ ہانڈی لے کر آیا. رسول معظم نے صحابہ کے سامنے اس کھانے میں اپنا لعاب دہن ڈالا. اپنا لعاب دہن ڈال کے نا ہانڈی کو ڈھک لیا. خود تناول فرما, خود سب کو تقسیم کیا میرے رسول. پھر کھانا بھیج دیا. توجہ برادر, حضرت ابو ایوب انصاری کی زوجہ روایت فرماتی ہے کہ جب وہ ہانڈی میرے پاس آئی تو وزن اتنا تھا جتنا پہلے تھا. وزن اتنا تھا جتنا پہلے تھا. رسول معظم نے کہا کہ ایوب اپنی زوجہ سے کہنا اس ہانڈی کا, اس برتن کا ڈھکن نہ اٹھائے. ڈھکن اٹھا کے دیکھے مت. جب تک چاہے گی اس میں سے کھانا نکلتا رہے گا. یار نہیں سمجھو بات کو نا. جب تک چاہے گی کھانا نکلتا رہے گا. کب تک؟ جب تک رسول معظم نے فرمایا ڈھکن نہ اٹھانا, ڈھکن نہ اٹھانا. ایک عرصہ وہ عورت وہ کھانا دیتی رہی, کھانا ختم نہیں ہوتا. کھانا دیتی رہی, کھانا ختم نہیں ہو رہا تھا کہ ایک مرتبہ عورت ہے, عورت کا دل کرتا ہے
جس بات سے منع کیا جائے نا وہ کام ضرور کرنا ہے کہ نہیں گالے؟ گھر گھر میں بات ہے کہ جس کام سے منع کیا جائے وہ کام ضرور کرنا ہے. عورتوں کا حق. اب یہ اس عورت کا بھی دل چاہا کہ اتنا عرصہ ہو گیا میں دیکھوں تو صحیح نا اس ہانڈی میں سالن کتنا ہے. جو ہی برتن ہٹایا سالن اتنا تھا جتنا پہلے دن پکایا تھا. ایوب چلے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. جو ہی مسجد میں قدم رکھا, جملہ سمجھنا میرے رسول کا, جملہ سمجھیے گا بھئی, جو ہی قدم رکھا مسجد میں, ممبر پر بیٹھے مصطفیٰ سرکار نے کہا ایوب تیری بیوی سے رہا نہیں گیا نا؟ نہیں میں نے جملہ دے بھی دیا ہے. بھئی کیا کہا تیری بیوی سے رہا نہیں گیا نا؟ کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا اس نے برتن ہٹا کر دیکھ لیا اور میں مصطفیٰ ممبر پر بیٹھ کر کہتا ہوں کہ اگر تیری زوجہ کچھ تسلی کر لیتی تو قیامت تک یہی ہانڈی تیرے خاندان کے لیے کافی تھی. یہ عظمتیں دیکھیں میرے رسول, کیا عظمتیں میرے رسول, یہ معجزات ہیں میرے رسول, یہ عظمتیں ہیں میرے نبی کی ذات ہی معجزہ. اور کیا نبی ہے وہ. دیکھیے میں آخری بات جملہ دے رہا ہوں, بات ختم کروں, آخری جملہ دے کے بات ختم کروں. بھئی مرنے والے کے لیے سارے ثواب ہے نا. اچھا ہم سارا عمل کیوں کرتے ہیں؟ جنت میں جانے کے لیے. سارا عمل, انسان نماز پڑھتا ہے کس لیے؟ جنت میں جانے کے لیے. روزہ رکھتا ہے کس لیے؟ جنت میں جانے کے لیے. حج کرتا ہے کس لیے؟ جنت میں جانے کے لیے. زکوٰۃ دیتا ہے کس لیے؟ جنت میں جانے. اچھا ہم لالچی لوگ ہیں, ہم عمل بھی کرتے ہیں تو جنت میں جانے کے لیے. توجہ نہیں کر رہے آپ, بات سمجھیں بات کو. ہم فقیر کو 10 روپے بھی دیتے ہیں تو خیال ہوتا ہے یہ جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا. ہماری نمازیں جنت میں جانے کے لیے, ہمارے روزے جنت میں جانے کے لیے, ہمارے حج جنت میں جانے کے لیے, ہماری زکاتیں جنت میں جانے کے لیے, ہمارا ہر عمل جنت میں جانے کے لیے. مگر کمال عظمت ہے ابو طالب کے بیٹے علی کی. علی فرماتے پروردگار عالم میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے تیری جنت کا لالچ ہے. نہیں جملہ سمجھیے گا ذرا بھئی, کیا جملے ہیں علی کے. فرماتے میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے جنت کا لالچ ہے, میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے جہنم سے خوف آتا ہے. میں ابو طالب کا بیٹا علی تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو اس کے قابل ہے, کہ تو لائق عبادت ہے. تیری عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی ہی نہیں جا سکتی. تو اللہ نے جنت بنائی. اللہ کیا ہوا؟ خالق جنت. تو جو فرمائیے گا, ہر بندہ میری بات کو سمجھے, میرے شیعہ سنی بھائیوں بات غور فرمائیے گا. اللہ کیا ہے؟ خالق جنت. ہر بندہ سمجھے میری بات کو. اللہ کیا ہے؟ خالق جنت. مصطفیٰ کیا ہے؟ مالک جنت. نہیں سمجھے بات کو بھئی, سمجھے تو پھر میرے ساتھ بولیے گا ذرا بات کو. اللہ کیا ہے؟ خالق جنت. مصطفیٰ کیا ہے؟ مالک جنت. علی کیا ہے؟ قسیم النار والجنت. بھائی میں تو نہیں کہہ رہا نا, میں نہیں کہہ رہا. رسول معظم نے اپنی صادق زبان سے فرمایا یا علی انتا قسیم النار والجنہ. یا علی تو تقسیم کرے گا جنت کو اور جہنم کو. وہ جو فرمائیے گا بھئی اللہ کیا؟ خالق جنت. مصطفیٰ کیا؟ مالک جنت. بولیے میرے ساتھ, اللہ کیا؟ خالق جنت. مصطفیٰ کیا؟ مالک جنت. مرتضیٰ کیا؟ تقسیم النار والجنت. حسنین کیا؟ سردار جنت. یار نہیں سمجھو بات کو بھئی, سمجھیے نا بات کو. میں ریپیٹ کر دوں, اللہ خالق جنت, مصطفیٰ مالک جنت, علی قسیم النار والجنت, حسنین سردار جنت. خود نہیں کہہ رہا, رسول معظم نے اپنی پاکیزہ و طاہر و اطہر و صادق زبان سے فرمایا الحسن والحسین سیدت شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. اللہ خالق جنت, مصطفیٰ مالک جنت, علی قسیم النار والجنت, حسنین سردار جنت, فاطمہ خاتون جنت. فاطمہ کون؟ خاتون جنت. کون فاطمہ؟ یہ جس کے ایام چل رہے ہیں. کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ جس کو جب رسول دیکھتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں. نہیں توجہ فرمائیے گا میری باتوں پہ. ایسے ہوا میں بات کر کے نہیں جا رہا. کتابیں بھری پڑی ہیں کہ جب بھی میرا رسول سیدہ کو دیکھتا رسول معظم اپنی جگہ چھوڑ دیتے,
फकत जगह नहीं छोड़ते, रसूल अपनी मसनद पर फातिमा को बिठाते। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप, समझिएगा बात। कौन बिठा रहा है मसनद पर? आम शख्स बिठा रहा है। मुस्तफा सरकार अपनी मसनद पर बिठा रहे हैं। किसे? अपनी बेटी फातिमा को। बेटी समझकर नहीं, अगर बेटी समझकर बेटी का एहतराम किया जाता तो आज हर बाप पे सुन्नत थी अपनी बेटी का एहतराम करना। बेशक। कितनी बाप हैं जो अपनी बेटियों खड़े होकर अदब करते हैं? कोई नहीं करता, बेटियां ही बाप का अदब करती हैं। कायनात में वाहिद बेटी है फातिमा जिसका अदब कायनात का मालिक रसूल कर रहा है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। आम बीबी है फातिमा, सैयदा का एहतराम कर रहा है। कौन? कायनात का रसूल। और आम रसूल नहीं। कौन रसूल? जिसके लिए आदम से ईसा तक नबी खड़े होते हैं। नहीं, मैं जुमला दे नहीं सका, बात समझे जरा। कौन नबी? जिसके लिए आदम से ईसा तक सब नबी खड़े होते हैं। वो नबी जिस बीबी के लिए खड़ा होता है उसे फातिमा कहते हैं। और रसूल चलते चलते, आम दरवाजा नहीं है। आखिरी बात खत्म कर दी। कौन सा दरवाजा मेरे रसूल का? अल्लाह सलाम भेजता है किस पर? रसूल पर। नहीं भेजता सलाम? अल्लाह सलाम भेजता है। बार बार जिब्राइल आता है, आगे कहता है या रसूल अल्लाह। अल्लाह दरूद व सलाम के बाद ये कहता है, जुमला समझना मेरे शिया सुन्नी भाइयों। हाँ, बार बार जिब्राइल आता है, या रसूल अल्लाह। अल्लाह दरूद व सलाम के बाद ये कहता है, अल्लाह दरूद व सलाम के बाद ये कहता है, अल्लाह दरूद व सलाम के बाद ये कहता है। भाई कमाल अज़मत है रसूल की। अल्लाह सलाम भेज रहा है किस पर? मेरे रसूल पर। मगर कमाल अज़मत है एक बीबी की, वही रसूल जिस पे अल्लाह सलाम भेजता है, वो मुस्तफा चलते चलते एक दरवाजे पे आता है। उस दरवाजे पे खड़ा होके कहता है फातिमा मेरा सलाम हो। समझिए बात को, जरा समझिए बात को। भाई अल्लाह सलाम भेज रहा है किस पर? मुस्तफा पर। और मुस्तफा आता है दरे बतूल पर। दरे बतूल पर आकर क्या कहता है? बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा की आयत पढ़ता है मेरा रसूल। आयत पढ़ने के बाद मेरा रसूल का अस्सलामु अलैका या अहले बैतुन नबुव्वा व वादिनुर रिसाला। ए अहले बैत रसूल मेरा सलाम। कायनात का रसूल जिस दरवाजे पे जाके सलाम करे उसे दरवाज़ा बतूल कहते हैं। और उस दरवाज़ा बतूल की अज़मत क्या? बस हो क्या रहा या होगा क्या? रादरान मुअज़्ज़म बात समझिएगा। रोज़े माशर होगा, क़यामत का दिन। परवरदिगार आलम पर्दा वहदनीयत में मौजूद, पर्दा उलूहियत में मौजूद हूँ कि एक मर्तबा पर्दा उलूहियत से आवाज़ आएगी, ऐ मेरे अंबिया अपनी नजरों को झुका लो। गौर फरमाइएगा जरा। ऐ आदम से लेकर ईसा तक हर नबी अपनी नजरों को झुका लो। परवरदिगार क्या होने वाला है? कहा मेरे मुस्तफा नबी की बेटी आने वाली। अल्लाह अकबर। क़यामत का दिन एक मर्तबा फिर वक्त आवाज आएगी, फिर आवाज आएगी, ऐ रसूल मुअज़्ज़म तू भी अपनी नजरों को झुका ले। या रसूल अल्लाह, परवरदिगार आलम, मेरा रसूल फरमाएंगे परवरदिगार आलम मेरी बेटी फातिमा है, मैं एहतराम किया करता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जवाब देंगे आज फातिमा जिस तरह आ रही है तू देख नहीं सकेगा। अपनी नजरों को झुका लो मोहम्मद। कायनात का रसूल भी नजरों को झुका। एक लम्हे के बाद एक इस्तिगासा बुलंद हो, इस्तिगासा बुलंद होकर नबी की बेटी मैदान हश्र में आई। और मैदान हश्र में आके ना परवरदिगार आलम के सामने इल्तिजा करे, मेरे नबी की बेटी इल्तिजा करे। और मेरे नबी की बेटी कहेगी परवरदिगार मैं तेरे सामने अपना मुकदमा पेश करना चाहती हूँ, परवरदिगार मैं तेरे सामने अपना मसला पेश करना चाहती हूँ। अल्लाह जवाब देंगे हाँ नबी की बेटी, हाँ कनीज़े बता क्या मुकदमा। कि एक मर्तबा नबी की बेटी अपने दोनों हाथों से दो कपड़े निकालेगी। एक कौन होगा? एक हुसैन का खून आलूद कुर्ता होगा, एक सैयदा ज़ैनब की चादर होगी। एक मर्तबा फरमाएंगी ऐ परवरदिगार मुझे बता मेरे हुसैन का कसूर क्या था।
اسے تیروں سے چھلنی کر کے مارا گیا، اور پروردگار مجھے بتا میری بیٹی زینب کا قصور کیا تھا؟ اس کے ساتھ سے چادر اتار کر کربلا سے کوفہ کبھی شام کے بازاروں میں پھرے۔ لے آؤ یار